بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 23 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ التکویر کی آیت نمبر 15 سے لے کر 21 تک کی تفسیر و ترجمہ کو پیش کیا جائے گا۔ اولاً ترجمہ سماعت فرما لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کو ہٹنے والے ہیں، الجوار الکنس، جو سیدھے چلنے والے ہیں اور جو چھپنے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن کریم ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو فرشتہ قوت والا ہے عرش کے مالک کے نزدیک عزت والا ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں پر اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا بیان کیا جاتا ہے۔ الخنس جو ہے یہ صیغہ اسم فاعل ہے جمع مکسر، اس کا معنی ہے پیچھے کو ہٹنے والے ستارے، اور یہ خانس کی جمع ہے۔ باب نصارہ سے خانہ سیخنس خنسا و خنوسا، پیچھے ہٹنا۔ الجوار، اس کا معنی ہے چلنے والی، یہ جاریتن کی جمع ہے اسم فاعل، اور یہ اصل میں جواریو تھا، یا پر ضمہ ثقیل تھا، اس کو گرایا گیا اور اس کے بعد پھر اجتماع ساکنین ہو گیا، یا اور الکنس کے لام کے درمیان، تو اس کی وجہ سے یا کو ساقط کر دیا گیا۔ جرا یجری باب ضربہ سے اس کا معنی ہے چلنا۔ الکنس یہ بھی جو ہے الکانس کی جمع ہے، یہ جمع مکسر اسم فاعل ہے، چھپ جانے والے ستارے۔ اور باب ضربہ سے کانا سیکنس کنسن، کانا سزبیو کا معنی ہے ہرن کا اپنی پناہگاہ میں جانا۔ عسعس یہ رباعی مجرد کا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، تو یہ ازداد میں سے ہے، یعنی اس کا معنی ہے رات ہو جانا، اور اسی طرح اس کا دوسرا معنی ہے رات کا چلے جانا۔ التنفس یہ باب تفاعل سے ہے، فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے روشن ہو جانا۔ رسول یہ بمعنی مرسل کے ہے، یعنی بھیجا ہوا۔ کریم یہ باب کارمہ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے صاحب عزت ہونا۔ قوہ، قوہ جو ہے نا اس کی جمع قوا ہے اور معنی ہے طاقت، اور باب سمع سے قوی یقوی، قوتاً طاقتور ہونا۔ اور العرش تخت کو کہتے ہیں، اور باب ناصرہ سے عرش یعرش عرشاً، تخت بنانا۔
مکین جو ہے اس کا معنی ہے صاحب مرتبہ، یہ صفت مشبہ ہے، اور باب کارما سے مکونا یمکنو مکانتاً بلند مرتبہ ہونا۔ مطاعن یہ باب فعال سے صیغہ اسم مفعول ہے، اس کا معنی ہے کہ جس کی بات مانی جائے، فرمانبرداری کی جائے۔ اور طاع یطوع طوعا باب نصر سے اس کا معنی ہے فرمانبردار ہونا۔ یہ جو ہے نا ظرف مکان ہے، اس کا معنی ہے وہاں۔ امین امانت دار، یہ بھی صیغہ صفت مشبہ ہے، اس کی جمع ہے امانا، باب کارما سے آتا ہے آمونا یا امن امانتاً دیانتدار ہونا۔ امر ثالث یعنی تفسیر، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ان آیات سے ماقبل میں یعنی سورۃ الشمس کورت کی ابتدا سے آگے جتنی یعنی 13 آیات تھی، ان کے اندر قیامت کے متعلق اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا تھا۔ تو اب ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی خبر آپ کو اس کتاب کے ذریعے ملی، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی کی گھڑی ہوئی جو ہے بات نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن مجید کی حقانیت کی قسم کھائی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ان ستاروں سے مراد 5 ستارے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 5 ستارے ہیں، جن میں مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد اور زحل ہے۔ اور ان 5 ستاروں کو خمسہ متحیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ متحیرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو حرکت ہے وہ عجیب و غریب طرح کی ہے، اس لیے کہ کبھی جو ہے نا ان کی حرکت مغرب سے مشرق کی سمت میں ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ان کو الجوارے کہا جاتا ہے۔ اور پھر کبھی ان کی جو ہے نا مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے، یعنی اس سمت سے الٹا چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو الخنس کہا گیا ہے۔ اور کبھی جو ہے چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو الکنس کہا جاتا ہے۔ اب ان 5 ستاروں کی قسمیں کھانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کی قسمیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھائی کہ ان کی حرکت جو ہے نا وہ عجیب طرح کی ہے، اور اس طرح ان کا عجیب چال سے حرکت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور جس قادر ذات نے ان قدرت کے عجائب کو بنایا، تو وہ قیامت کو برپا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد ہے واللیل اذا عسعس، کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو عسعسا کا جو ہے نا یہ معنی ہے چھا جانا بھی ہے اور چلے جانا بھی ہے، یعنی یہ ازداد میں سے ہے، دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں۔ تو جس طرح رات کے آنا جو ہے نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، اور اسی طرح رات کا چلے جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اب ان ساری چیزوں کی یعنی ستاروں کی قسم کھائی، رات کے آنے کی قسم کھائی، اور اسی طرح صبح کے روشن ہونے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن مجید ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو یہ خود کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کلام نہیں گھڑا، بلکہ من جانب اللہ ایک معزز فرشتے کے واسطے سے نازل کیا گیا۔ اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کی صفت کو بیان کیا گیا کہ وہ کریم ہیں، معزز ہیں، اور اگلی آیات میں مزید صفات کو بیان کیا جاتا ہے کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ وہ فرشتہ جو اس کلام قرآن مجید کو لے کر آیا ہے وہ قوت کا مالک ہے، قوت والا ہے،
اور یعنی ایسا قوت والا ہے کہ وہ اس نے عاد و سمود کی بستیوں کو جو ہے نا ایک گھڑی کے اندر اندر جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیا اللہ کے حکم سے. اور عند ذی العرش مکین، وہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا بڑا مرتبہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے برگاہ میں رسائی حاصل ہے. مطاع ثم امین، کہ وہاں مطاع ثم کہ وہاں پر آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کو بجا لاتے ہیں. امین، اور یہ امانت دار ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو امانت یعنی قرآن مجید کو جو لے کر آتا ہے، اور اس کو جو لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو بغیر کسی کمی کے اور زیادتی کے جوں کا توں ہی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن مجید کے حق اور سچ ہونے کی قسمیں کھائی، اور اسی طرح جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ بھی ایک معزز فرشتہ ہے، اس کی صفات بھی بیان کی. تو یہ بتلانا مقصود ہے کہ قرآن مجید سچ ہے، اس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب امر رابع یعنی ترکیب کو بیان کیا جاتا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. فا جو ہے یہ اذا کے جواب میں ہے، ما قبل جن آیات میں اذا آیا ان کے جواب میں ہے. لا جو ہے یہ زائدہ ہے، اقسم و فعل ہے، اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے. بار فجار، الخنس موصوف، الجوار صفت اول، اور الکنس صفت ثانی. موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر معطوف علیہ. واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور اللیل ذو الحال، یہاں پر یہ قائنن شبہ فعل مخصوب نکالیں گے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے. اور اذا ظرف زمان مضاف، عسى فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا، اذا مضاف کے لیے، پھر مضاف الیہ مل کر یہ کائنن کے لیے مفعول فی ہوا. پھر کائنن شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ حال ہوا، اور ذوالحال اور حال مل کر یہ معطوف اول. اور والصبح اذا تنفس جو ہے اس کی ترکیب بھی واللیل اذا عسعس کی طرح ہے، اور یہ معطوف ثانی ہو جائے گا. الخنس معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق اقسم و فعل کے. اقسم و فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی انشائیہ ہو کر قسم. انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، وہ ضمیر اس کا اسم ہے، اور لام جو ہے یہ برائے تاکید ہے. قول مضاف، رسول جو ہے نا یہ ذوالحال ہے، اور عند مضاف، یہ مضاف الیہ مضاف، العرش مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے نا مفعول فی ہوا کائنن شبہ فعل کے. کائنن شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور جو ہے نا مفعول فی سے مل کر یہ حال، پھر حال ذوالحال مل کر موصوف ہوا، اور کریم صفت اول ہے. ذی قوت یہ مضاف الیہ مل کر صفت ثانی. مکین صفت ثالث ہے، اور مطاع شبہ فعل، اور ثم جو ہے نا اس کا فاعل ظرف جو ہے نا یہ مفعول فی ہو جائے گا. پھر شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جو ہے نا یہ صفت رابع ہے. امین یہ صفت خامس، پھر موصوف اپنی تمام صفتوں سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا قول مضاف کے لیے، اور پھر مضاف الیہ مل کر یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم. پھر قسم جواب قسم مل کر جملہ قسمیہ ہو کر یہ جو جزا ہو گیا شرط کے لیے، اور پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. عزیز طلباء اکرام، اسی پر ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.